اچھا جی، خط کا آغاز جو ہے یہ کرونالوجیکلی چل رہا ہے. پچھلا خط جو ہم نے پڑھا تھا وہ مئی کو آیا تھا اور یہ اگلے مہینے جون کا خط ہے. تو اس اعتبار سے اس کو ترتیب کے اعتبار سے سمجھا جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ کس قسم کی خط و کتابت اور ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ ندا النصر اور خلیفہ وقت جماعت احمدیہ کے ان کے مابین چلتی رہی ہے. تو چلتے ہیں جی، خط کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ نام شروع پر لیا گیا، ندا النصر احمد، 1 جون 2021، یعنی یہ اسی سال، ابھی سال تو ختم نہیں ہوا، تو اسی سال کے جون میں یہ خط آیا ہے. سب سے پہلے وہ سلام کرتی ہیں اور حسب معمول وہ لکھتی ہیں: بہت پیارے چچا حضور، السلام علیکم. آئی ہوپ اینڈ پرے یو ہیو بین ویل. وہ کہتی ہیں امید بھی اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. حضور، what happened to me just didn't happen once or twice. وہ کہتی ہیں حضور جو میرے ساتھ ہوا ہے، یعنی وہ پچھلے خطوط میں جن چیزوں کا وہ ذکر کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ میرے ساتھ کوئی ایک یا دو بار نہیں ہوا، but it took place over a span of some decades، بلکہ یہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. and then several times a week، پھر یہ ہفتوں کے اندر محیط ہو گیا. جو کئی دہائیوں میں واقعات ہوئے ہیں وہ چند ہفتوں کے اندر پھر بار بار ہونے لگے. اور آگے آگے میرے مجرموں میں سے میرا سگا باپ تھا. یہ اس کو رومن اردو کے اندر وہ لکھتی ہیں. یعنی وہ یہاں یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جو مجرم اور جو میرے ساتھ یہ کاروائی اور یہ جو سارا معاملہ ہوتا رہا ہے ہولناک، اس میں سب سے آگے مجرموں میں میرا سگا باپ تھا. اب یہاں تک انہوں نے نقشہ کھینچا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اب وہ عمر کا تعین کرنے والی ہیں. I was not 10, 8 اور 6. میں 10، 8، 6 سال کی بچی نہیں تھی. I had not even yet turned 4. میں 4 سال کی بھی ابھی بمشکل 4 سال کی تھی. I was not a stray dog. میں کوئی آوارہ کتا تو نہیں تھی. یہ انہوں نے حقیر سے حقیر دھتکارے ہوئی چیز کی تشبیہ دے کر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو میرے ساتھ ہوتا رہا ہے میں کوئی آوارہ، کوئی دھتکاری ہوئی، کوئی کتا تو نہ تھی. ایون دو مائی پرپیٹریٹرز ٹریٹڈ می لیس دین ایون دیٹ. جو میرے مجرم تھے جنہوں نے مجھ پر اٹیک کیا، یہ غیر اخلاقی کاروائی اور جرم میرے ساتھ کیا، انہوں نے تو مجھے اس سے بھی بدتر سمجھا. انہوں نے مجھے کتے سے بھی بدتر سمجھا. I didn't go seeking this life. میں نے اس زندگی کی امید تو نہیں کی تھی. اب یہ جو آگے الفاظ چل رہے ہیں نا، ان الفاظ میں، اور میں شیخ صاحب سے آج ذکر کر رہا تھا، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر ایک چائے کی پیالی سامنے رکھ کر پی رہا تھا، اور جب یہ خط کا متن میرے سامنے آیا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں چائے کا اگلا سپ، اس ٹی کا اگلا سپ نہیں لے سکا. اور میں نے شیخ صاحب کو میسج کیا، میں نے کہا شیخ صاحب مجھ سے یہ خط پڑھا نہیں جا رہا آگے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے شیخ صاحب کو اسی وقت میسج کیا کہ مجھ سے یہ خط اب مزید پڑھا نہیں جا رہا. میرا دل چکنا چور ہوا پڑا ہے کہ جو الفاظ اس لڑکی نے استعمال کیے ہیں اور جس طریقے سے اس نے اپنی حالت کا نقشہ کھینچا ہے. شیخ صاحب اس سے پہلے میں خط کے آگے چلوں، میں ناظرین کو ایک اور نقطہ بھی صرف دینا چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے ایک بڑے محسن ہیں، ہمارے بڑے بزرگ دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے کافی وہ سپورٹیو ہیں ہمارے لیے. ان کے پاس بیٹھا تھا تو یہی خط اور پروگرام کے حوالے سے جو 2 دن پہلے ہوا، مئی کے خط کے حوالے سے تو ذکر چل رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، جس سوال کا جواب اللہ دیکھیں کیسے حق کو اور مستحق کو اس کا حق پہنچاتا ہے، بائے حق و بائے کروک، وہ اپنے انداز میں اسباب پیدا کرتا ہے. شیخ صاحب انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا کہ اتنے عرصے تک ندا النصر خاموش کیوں تھیں؟ جو اتنی قیامت ڈھائی جا رہی تھی وہ خاموش کیوں تھیں؟ اور میرا اللہ جانتا ہے کہ جب آج میں گھر پہنچ کر اس خط کے متن کو پڑھ رہا تھا مجھے اس کا جواب مل گیا. اور میں نے پھر ان کے سامنے رکھا کہ یہ کیوں ندا نصر جو ہے وہ خاموش رہی، اور آج میں پبلک کے سامنے بھی رکھوں گا، کیونکہ کئی عام احمدی اور پھر ایک منصف مزاج مسلمان بھی اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو وہ یہ شاید شبہ اٹھ سکتا ہے کہ ندا نصر کیوں اتنے عرصے تک خاموش رہی اور کیوں آج ہی وہ بولی. تو یہ آج
इस खत के अंदर इस चीज का जवाब ये सॉरी टू से आमिर, ये हमारे गैसेस होंगे, ये हमारे अंदाजे होंगे। बिल्कुल। वो बेचारी क्यों खामोश थी, किस तकलीफ में थी, क्या उसकी सूरत हाल थी, वो तो जब उसकी वर्जन उसका आएगा तो फिर बात होगी ना। अभी बिल्कुल तक तो हम लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं, ये चीज ज़हन में रहे कि हम अपनी जी बात करेंगे, ये जी उसके जी अल्फाज नहीं होंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपने उसकी तस्दीक कर दी और अच्छा किया उसमें आपने मेरी तस्हीह की कि मैं इंसानी नफ्सियात को सामने रखते हुए कि जो मजलूम होता है या जिसके ऊपर जुर्म किया जाता है या जिसको ज़दोकोब किया जाता है उसकी नफ्सियात किस तरीके से ट्रिगर होती है, मैं आज उसको सामने रखूंगा, उसी से हम अज्यूम करेंगे। अच्छा, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि आई डिडंट गो सीकिंग दिस लाइफ, मैंने तो इस जिंदगी की कभी तमन्ना या ख्वाहिश नहीं की थी, बट इट वॉज थ्रस्ट अपॉन मी, ये मुझ पर थोपी गई है, चिस्पा की गई है। एंड देन अर्ली ऑन इन माई चाइल्डहुड आई क्विकली बिकेम एलिंग एंड पुअरली टू। वो कहती हैं फिर बहुत जल्द अपने बचपन के अंदर ही, जाहिर बात है 4, 5, 6, 8, 7, 10 साल का बच्चे के ऊपर जब सगे बाप से आगाज हो इस कयामत का, तो उसके बाद बच्चा जो है वो सेहत के एतबार से भी और फिर अपनी नशोनुमा के एतबार से भी जहनी तौर पर भी वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो वो यहाँ इस नुक्ते की तरफ इशारा कर रही है कि देन अर्ली ऑन इन माई चाइल्डहुड आई क्विकली बिकेम एलिंग एंड पुअरली टू, द odds were stacked against me the moment I entered this world। वो कहती हैं कि जो इस दुनिया के जो मोहरे हैं और दुनिया के जो खिलाड़ी हैं इस सारे माहौल के, वो मेरे खिलाफ हो गए और वो मेरे खिलाफ टूट पड़े। ये स्टैक्ड अगेंस्ट का मतलब ये है कि उनके ऊपर हावी हो गए, ऊपर से किसी चीज को फेंकना किसी चीज के ऊपर। तो वो कहती हैं कि जैसे ही मैं इस दुनिया में एंटर हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मनो बोझ के तले दबा दिया गया है। आई डिडंट प्रेजेंट माई सेल्फ टू दीज पीपल, मैंने इन लोगों के सामने अपने आप को कब पेश किया था? मैंने तो कभी इन लोगों के सामने अपने आप को पेश नहीं किया था। आई वॉज पुट ऑन अ प्लेटर बाय माई फादर, मैं थाली में अपने बाप के हाथों पेश की गई, सजाकर पेश की गई, सजाकर पेश की गई। एंड दे डिड व्हाट दे विश्ड विद मी, और फिर जो उनकी चाहत थी, जो ख्वाहिश थी, जो उनकी ये शैतानी तमन्ना थी, वो उन्होंने मेरे साथ पूरी की, वो उन्होंने किया। एंड डिस्कार्डेड मी एज दे विश्ड, और उन्होंने मुझे धुतकारा और जो है ना क्या उसे कहते हैं, धकेल दिया जैसे वो चाहते थे। यानी वो यहाँ ये कह रही है कि मैं अगर मेरी चाहत होती तो मैं कभी जिंदगी की ख्वाहिश करती ना थी, मुझ पर तो ये जिंदगी थोपी गई है और मेरे बाप ने मुझे पेश किया, और उसके बाद वो कहती है कि मुझे इस्तेमाल भी किया गया, मुझे जिस तरह चाहा उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब उनका दिल चाहा उन्होंने मुझे धुतकार दिया। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, दे च्यूड मी अप, उन्होंने मुझे चबा दिया। वो कहती हैं कि दे च्यूड मी अप, वो मुझे चबा गए, एंड देन स्पैट मी आउट, और उन्होंने मुझे थूका। यानी वो पहले एक के बाद एक मुझे चबाते गए और फिर थूकते गए। बट देन दीज आर द वेरी सेम पीपल। अब यहां से वो, मैंने शेख साहब कहा ना कि ये जो जुमले आगे आ रहे हैं ना, ये एक मजलूम की नफ्सियात की अक्कासी करने लगे हैं कि क्यों वो जो उसने ऑडियो में कहा था ना कि मुझे उल्टियां आई हैं, खलीफा साहब मुझे उल्टियां आई हैं, मैं नहीं चाहती थी ये बात करूं। आप कह रहे हैं कि मुझे इज्जत के आप कार्ड खेलते हैं मेरे साथ और खलीफा के कार्ड खेलते हैं मादरत के साथ। तो वो आगे कहती हैं जी, बट देन दीज आर द वेरी सेम पीपल। वो कहती है मसला ये है कि ये तो वही लोग हैं हु वेयर जिना कैप्स, जो जिना टोपियां पहनते हैं मुरब्बियों की, मौलवियों की, ये इनके जो मुबशरीन और मौलमीन हैं उनकी टोपियां, एंड वेस्कट्स, और वो वेस्कट्स पहनते हैं, एंड देन डू स्पीचेस एट जलसा। किस मुंह से, किस मुंह से ये कुरान की आयतें और हदीस बोलते हैं? ये उसके अल्फाज हैं। वो कहती है कि ये है वो नफ्सियात मजलूमा की, और मैं आगे बताऊंगा कि वो मजीद 3-4 जुमले लिखेगी जिससे पता चलेगा कि क्यों वो फूटी है और वो क्यों उसने उल्टी की है, क्यों वो चिल्लाई है। वो कहती है कि ये टोपियां और ये वेस्कोटें पहनकर और जनाब ये जलसों के अंदर तकरीरें कर रहे होते हैं, ये किस मुंह से आते हैं? और फिर कुरान भी कोट करते हैं, हदीसें भी कोट करते हैं और जानवरों की तरह नोचते हैं। ऑल द वाइल दे हैव माय ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम देयर हैंड्स, और ये सारा काम
یہ سارا کام، یہ ٹوپی، ویسٹ کٹ، جلسے میں تقریریں، نعرے، قرآن حدیث کے حوالے، یہ اس حال میں دے رہے ہوتے ہیں کہ جب کہ ان کے ہاتھوں سے میرا خون رس رہا ہوتا ہے، میرا خون ٹپک رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ اس کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس رنگے کے ہوئے ہیں، خون سے رنگے ہوئے ہاتھ ہے. بالکل. What kind of reality do you want me to go back to؟ اب وہ خلیفہ صاحب سے سوال کرتی ہے، خلیفہ صاحب آپ کس حقیقت کی طرف مجھے واپس جانے کو کہتے ہیں؟ دس چچا حضور، یہ حقیقت where these libertines roam around freely without being punished، یہ ہے وہ نفسیات ہے شیخ صاحب مظلومہ کی. جب اس نے، اور یہ اسلام، وہ کیوں ایک عدلیہ کے اندر ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. جب عدل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو جو مجبور اور مظلوم اور جس پر زیادتی کی ہوتی ہے وہ پھر اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتا ہے، وہ چیختا اور چنگھاڑتا ہے، وہ معاشرے میں پھر ایک بے چین اضطراب پیدا کر دیتا ہے. تو جب وہ دیکھتی ہو، اب دیکھیں نا، ایک نفسیات ہے کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ بچپن سے ہوش سے آگے تک اس کو روندا گیا ہے، اس کی عصمت دری کی گئی ہے، اس کے جسم کو نوچا گیا ہے گدوں کی طرح، اور پھر یہ سب کام کرنے کے بعد وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، وہ ٹوپیاں اور جناب یہ کاسمیٹک آؤٹ لک میک اپ کرتے ہیں، گیٹ اپ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جلسوں میں جا کر نعرے مارتے ہیں. وہ جب مظلومہ دیکھتی ہوگی کہ یار مجھے یہ چھلی کرتے ہیں اور مجھے ایسے نوچتے ہیں جیسے میں مال مفت دل بے رحم کی طرح، مجھے حلال سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر یہ نعرے مارتے ہیں، میں چپ کر کے یہاں دیکھ رہی ہوں. یہی لوگ اپنی زندگی کے اندر جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہو رہے ہیں اور ان کے گیت گائے جا رہے ہیں، ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور میں یہاں مسلی ہوئی اور اجڑی ہوئی یہاں بیٹھی اپنے آپ کو گناہگار اور گلٹی فیل کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں شاید میرا قصور تھا. اور ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی عورت کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے وہ یہی فیل کرتی ہے کہ گویا اس پر ریپ ہونے کے بعد یا اس کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد یا اس کے چھڑ جانے کے بعد یا اس کی عصمت دری ہونے کے بعد وہ خود ہی کو مجرم سمجھ رہی ہوتی ہے. وہ کہتی شاید میرا قصور تھا. Where these libertines roam around freely without being punished، جہاں اس طرح کے آوارہ لفنگے کھلے بازو گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو سزا بھی نہیں دی گئی، ایسی حقیقت کی طرف مجھے جانے کو کہتے ہیں. Where they continue to contaminate the promised Messiah، آگے اس نے علیہ السلام بھی لکھا ہے بریکٹ میں، ندان نصر نے علیہ السلام بھی لکھا ہے. So just to make sure کہ وہ نہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف ہے، نہ وہ اس تعلیمات کے خلاف، وہ اس سسٹم کے خلاف ہے. اب دیکھیں آگے وہ where they continue to contaminate، yes where they continue to contaminate، جہاں وہ پلید کرتے ہیں، آلودہ کرتے ہیں the promised Messiah جماعت with their lies and deceit، اپنے جھوٹوں اور اپنے دھوکوں کے ذریعے وہ پرومسڈ مسیح یعنی مسیح موعود کی تعلیمات کو اور جماعت کو گدلا، گندا اور پلید اور آلودہ کرتے ہیں. اب آگے اس نے پوری جماعت کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور جماعت اس وقت کیا اس کا عالم اور حالت کیا ہو گئی ہے، جو ایک شیخ صاحب صبح و شام بےچارے روتے ہیں، یہ وہ آگے نقشہ کھینچ رہی ہے. وہ کہتی ہے سیویج is flowing through our جماعت at the moment، وہ کہتے ہیں کہ جو گندے نالے ہیں وہ ہماری جماعت کے اندر سے گزر رہے ہیں، یہ گڑا بن گیا ہے، یہ گٹر بن چکا ہے، ہماری جماعت جو ہے اس کے اندر سے گٹر گزر رہا ہے اس وقت. and every احمدی is drowning in it، ایک عام احمدی اس میں ڈوبتا جا رہا ہے، گوتے کھا رہا ہے، مر رہا ہے. کرپشن، ڈس آنیسٹی اینڈ ہپوکریسی has reached its boiling point. ٹھیک ہے، بدعنوانی، بےایمانی، منافقت، دھوکے بازی، جال سازی، ڈرامے بازی ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ جو جوالا مکھی بن چکا ہے، پھٹنے کو ہے. I have done my responsibility. Now شیخ صاحب دیکھیں وہ بندی کنٹینٹ ہے، اس کا کنٹینٹ اس کا کمپوزڈ ہے کتنی، وہ کہ اس نے جہاں اپنے پر ہونے والے ستم کا ذکر کیا، جہاں اس نے اپنے جو مصائب ہیں ان کی دہائی دی، وہیں وہ جماعت کے ساتھ اس قدر مخلص ہے کہ وہ اس کو ایز اے سوشل
रिफॉर्म के तौर पर, एक मॉरल रिफॉर्म के तौर पर इंटरनली जमात के अंदर वो ले रही है उस टॉपिक को। उसके अंदर जो खराबियां बुराइयां हैं उनको वाजे करते हुए अपना फर्ज पूरा कर रही है कि ये चीज क्या हो रहा है इनके अंदर। यानी जिसको मुखलिस अहमदी कहना चाहिए वो किरदार अदा कर रही है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना, एक मुखलिस अहमदी के तौर। अच्छा, वो कहती है जी आगे, आई हैव डन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्रॉट इट टू द अटेंशन ऑफ माई खलीफा वक्त। वो कहती, अब वो वही खाता शेख साहब जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, अब उसका उसने रेफरेंस दिया है। वो कहती है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैं अपनी जिम्मेदारियों से सबक दोष हुई और मैंने तवज्जो दिला दी है खलीफा वक्त की 3 मार्च 2021 से अब तक। ये मैंने 3 मार्च 2021 से शुरू किया ये काम। आई सेड टू यू लुक, मैंने आपको कहा था चचा हुजूर, खलीफा हुजूर, के देखें विद फोर्स, मैंने आपको कहा था देखें विद फोर्स आई रिप्ड ऑफ देयर डिसेप्टिव मास्क्स, मैंने पूरी कुव्वत के साथ उनके चेहरे नोच लिए हैं जो उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए बड़े मासूम मास्क पहने हुए थे, मैंने उनके नकाब उतार दिए हैं। एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स दीज मॉन्स्टर्स, और मैंने इन दरिंदों और इन वहशियों की तरफ और इन बलाओं की तरफ और इन जिन्नों की तरफ, वो कहती है कि ये एक जो है ना एक खूनी दरिंदे हैं, उनकी तरफ मैं इशारा कर रही हूं, who are disguising themselves under the veil of pity and truth, piety and truth। शक्ले मोमना करतूत काफरा, शक्ले मोमना, एग्जैक्टली, उसने अक्षा खींचा, शक्ले मोमना करतूत काफरा। वो कहती है मैं इशारा कर रही हूं चचा हुजूर, खलीफा वक्त साहब, कि ये वो लोग हैं जो भेस बदल कर, भेड़ का लिबादा ओढ़कर अंदर भेड़िए खूनखार दरिंदे और जानवर छुपे हुए हैं। बट शेख साहब यही बात खत्म नहीं होती, और नादरीन यहां जो वो आयत का इस्तदलाल करती है मैं हैरान हूं। शेख साहब ये आयत है ना, पहले इस आयत को जरा समझ लें जी। ये है सूरह निसा की आयत। सूरह निसा का बड़ा हिस्सा जो है वो मदनी है, ऑलमोस्ट मदनी। मदीना के अंदर मुनाफिक आ चुके थे, और मुनाफिकीन जो थे उनको ये चीज पता थी कि जब तक वो नमाज, रोजा, ज़कात और हज इन जैसे बुनियादी काम नहीं करेंगे ना, तो लोगों ने जाहिरी जो काम है, जो सिंबॉलिक और एक एक्सटर्नल आउटलुक है, तब तक इनको किसी ने मुसलमान नहीं मानना। मुनाफिकीन ये काम करते थे। अब यहां देखें जो उसने आयत कोट की है, इतनी शानदार है कि वो बेसिकली ये बताना चाह रही है कि इनकी नमाजें, इनके रोजे, इनके चंदे, इनकी तबलीगें, इनके नारे और इनके वकफ शकफ जितने सारे और इनकी वसीयतें, इन पर मत जाइए। ये उन्हीं मुनाफिकीन की तरह है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना में हुआ करते थे। अब वो आयत कोट करती है, इसकी तरफ जरा तवज्जो करिएगा। सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 143 उसने कोट की है, तो ये जो मुस्लिम्स हैं उनकी आयत 142 होगी, क्योंकि अहमदी 143 बिस्मिल्लाह ऐड करते हैं, तो ये 142 होगी नॉर्मल जो मुसलमानों का जो कुरान है उसमें, और अहमदी चूंकि बिस्मिल्लाह ऐड करते हैं। एनीवेज 142 में मुस्लिम्स देख सकते हैं ये आयत। वो कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये निदा नसर साहबा कहती हैं, जो इनका इस्तदलाल है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, द हिपोक्रेट्स सीक टू डिसीव अल्लाह। मुनाफिक जो हैं वो अल्लाह को धोखा देते हैं। वहुवा खादिउहुम बट ही विल पनिश देम फॉर देयर डिसेप्शन, मगर अल्लाह जो है वो उनके धोखे के सबब उनको पकड़ेगा। अब यहां तक उसने ये जो इस्तदलाल है कुरान की आयत का, जिससे निदा नसर इस्तदलाल कर रही है, वो ये कह रही है कि मुनाफिकीन जो हैं वो धोखा देते हैं और अल्लाह धोखे के बदले पकड़ेगा। अब सवाल ये उठता था कि ये तो वेस्ट कोट भी पहनते हैं, ये टोपियां भी पहनते हैं, ये जलसे में तकरीरें भी करते हैं, ये चंदे भी देते हैं, ये वसीयतें भी करते हैं, ये जनाब बच्चों को वक्फ भी करते हैं, और जनाब ये दौरे भी बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर करते हैं जमात के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। तो उसका आयत का उसने आगे इस्तदलाल दिया। वो कहते हैं वाइदा कामू इला सलाती कामू कुसाला, जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो ये इनके दिल में सुस्ती होती है, ये जान छुड़ा रहे होते हैं। युरा नासा, चूंकि मुनाफिक हैं तो ये लोगों को रियाकारी करके दिखाते हैं। वला यज़करून अल्लाह इल्ला कलीला, मगर ये अल्लाह का जिक्र बहुत कम थोड़ा करते हैं। ठीक है, अब शेख साहब ये देखें, उसने जमात के पूरे सिस्टम के अंदर जो ये काली भेड़ें छुपी हुई थी ना, इस आयत से उनकी छांटी कर दी, उनका नक्शा खींच के रख दिया बड़ा वाज़े तौर के ऊपर। वाज़े
اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ قطعی استدلال اس نے کیا ہے، قطعی استدلال جیسا کہتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں، اگلا حصہ اس پر غور کرتے ہیں. اور اس آیت کے بعد اس نے بیسیکلی چونکہ یہ اقتباس بڑا اہم ہے اور یہ لنک ہوگا سیکنڈ پیج کے ساتھ، تو اسی لیے ناظرین اس کو بھی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. اپنی توجہ بالکل آپ نے اسکرین کی طرف اور میری آواز کی طرف رکھنی ہے. اب وہ کہنے لگی ہے کہ دیکھیں یہ میرا استدلال تھا، یہ میرا مدعا تھا. سو اف یو وانٹ می ٹو ریٹرن ٹو دس ریالٹی. اب وہ کہتی ہے کہ خلیفہ وقت صاحب، خلیفہ مرزا مسرور صاحب، اب اگر ان ساری چیزوں کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اب بھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس سب کو جانتے ہوئے ایز اٹ از واپس آ جاؤ، دین نو حضور، میں تو نہیں آ رہی حضور، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آئی کین ناٹ، میں چاہوں بھی تو نہیں آ سکتی حضور. I will not return to this mendacity. میں اس بدحالی اور برائی کی طرف کیسے آ جاؤں، اس بدکاری کی طرف کیسے آ جاؤں جس کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں. اچھا اب اس شیخ صاحب یہ جو اگلا جملہ ہے نا، اس سے پتا چلتا ہے کہ مرزا مسرور نے اس کو یا جواب لکھا خط کی شکل کے اندر جو سامنے نہیں آیا، یا زیادہ چانسز ہیں کہ کال کی ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب میں نے کہا نا میری assumption ہے، میری assumption ہے میں کہ بتا اس دیتا طرح کے ہوں، خطوط میں بتا جی دیتا ہوں عامر آپ کو جی کہ ندا کے بہت سے خط ہیں، ندا کے خط بہت زیادہ ہیں. مسرور میاں نے مطلب جواب دیے ہوئے ہیں جن کو وہ مینشن کر رہی ہے یہاں پہ. کال جو ہے نا وہ لاسٹ کی بات ہے، لیکن اس دوران یہ جس کو کر رہی ہے کوٹ، یہ اس کے خطوط ہیں مرزا مسرور احمد کے. جی ٹھیک ٹھیک، تھینک یو سو مچ. ہاں کیونکہ مجھے جملے سے لگا کہ جیسے کچھ جواب آئے ہیں. اب وہ کیوں وہ کہتی ہے یو مینشن Allah's commandment and of course I am bound to God's word. وہ کہتی ہے آپ نے مجھے اللہ کے حکم کی جو طرف توجہ دلائی یا مینشن کیا کہ اللہ کے حکم کیا ہیں کیا نہیں ہیں. وہ کہتی ہے بالکل بالکل I am bound to God's word. میں نے کب کہا ہے کہ میں خدا کے الفاظ سے یا اللہ کے کلام سے انکار کرتی ہوں. But then is every believer. مگر یہ ندا کے اوپر کیوں ہے؟ صرف قرآن تو سب کے لیے ہے جو ایمان لاتا ہے. Allah's commandments are for those. شیخ صاحب اب یہ جو 3-4 جملے ہیں نا، Allah's commandment for those، اللہ commandment، شیخ صاحب یہ جماعت کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان جملوں کے اندر اس نے اشارے کیے ہیں ان ہولناک رازوں کی طرف جو یہ ندا ہی جانتی ہے اور یا اللہ ہی جانتا ہے یا مرزا مسرور جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ واللہ عالم. یا پھر شیخ صاحب آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی چڑیا آتی ہے. اچھا تو یہ چند لوگ ہی جانتے ہیں، اب یہ آپ لوگ ہی کھولیں راز. اب وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے Allah's commandments are for those as well who use the names of past khulafas to validate their sins. یہ جملہ جو ہے نا یہ اشارہ بڑا گہرا ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ کا حکم پھر ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا نا خلیفہ وقت صاحب جو پچھلے خلیفہ کا نام لے کر اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کی وضاحت پیش کرتے ہیں. Allah's commandments are for those as well who bastardize innocent children to soothe their own crooked consciences. اللہ کا حکم خلیفہ صاحب پھر ان لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے نا جو معصوم بچوں کے ساتھ حرام زدگیاں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بدکار اور بری خواہشات کو سکون دے سکیں، اپنے ضمیر کو تسکین دے سکیں جو ان کے بدحال اور برے. اس نے بہت بڑی بات کی ہے جی. اور یہ جماعت احمدیہ کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے خلفاء پہ کیا کیا الزامات لگے، ان کے کیا کچھ ہوئے، اور جماعت کس طرح انہیں جسٹیفائی کرتی ہے، کس طرح بریء الذمہ قرار دیتی ہے، یہ سارا کچھ دیتی ہے. اس نے مطلب بجائے کوئی یہ بات کہنے کے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کسی ایک پہ انگلی رکھوں، اس نے بڑی جرنلائز کر کے بات کی ہے، لیکن بہت زبردست بات کی ہے اس بچی نے. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تنقید بھی ایک ایسے، میں سمجھتا ہوں کہ ادبی خوبصورت رنگ میں تنقید اس نے کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب اس نے نا، یہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب اس نے ایک ایسے انسان کی طرح تنقید کی ہے کہ اس نے کوئی اپنا فلا اور ویک پوائنٹ ایسا نہیں چھوڑا کہ جماعت کے پاس یہ عذر ہو کہ ندا نصر نے چونکہ ہمارے خلاف بدتمیزی کی ہے اور بد کلامی کی ہے، بد لحاظی کی ہے، اس لیے ہم ندا و نصر جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے تنقید اس پیرائے میں کیا جو کہ مخلص
اور ایک احسان محسن شخص کرتا ہے اور ایک مصلح کرتا ہے. اس طریقے سے تنقید اس نے جنرلائز طریقے سے کی ہے. اینی ویز آگے وہ کہتی ہیں Allah's commandments are for those as well, کہ مرزا صاحب خدا کے حکم اگر لاگو ہوں گے تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی تو ہوں گے نا who deceive others by showing they are serving خلیفہ وقت, جو یہ دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو یہ بتا کر کہ جناب وہ خلیفہ وقت کی خدمت کر رہے ہیں, but are in fact betraying them, بلکہ وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی وہ لوگوں کو اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ وقت کی خدمت کر رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کے بھی تو ہے, یعنی جھوٹے. یہ عامر ان خواجہ سراؤں کی بات کر رہی ہے جو مسرور نے اپنے گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں. بالکل, میں یہ چیز کہہ رہا ہوں میں پھنسا ہوا ہے اس وقت اور کسی چیز کو نہیں سوچ رہا سوائے اس کے کہ اپنی گدی اور اپنے خاندان کے, جی میرے خاندان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ یہ نہیں دیکھ رہا. وہ جو بار بار یاد دلاتی ہے نا اسے کہ تم نے جو پرومسڈ مسیح کا مشن ہے جس کو لے کے چلے اس کی طرف دیکھو, اپنی ذات کی طرف نہ دیکھو, اپنے خاندان کی طرف نہ دیکھو. بہت خوبصورت اس نے اس کو اشارے دیے ہیں باتوں کی. بے شک. یعنی وہ ناظرین یہ کہہ رہی ہیں کہ خلیفہ وقت کے خدام ہونے کا دعویٰ کرنے والے حقیقت میں خلیفہ وقت صاحب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کے اوپر تو حکم لگتا ہے نا. Allah's commandments are for all those hypocrites, خدا کا حکم تو مرزا صاحب خلیفہ صاحب ہر ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو منافق ہیں, منافقین کے لیے, who have used a helpless and beaten down girl, جنہوں نے ایک لاچار اور بے یار و مددگار, ایک جو ہے نا وہ اجڑی ہوئی اور تباہ کن لڑکی کو استعمال کیا for their own pleasures and whims, اپنی حیوانی اور نفسانی خواہشات کے لیے اور اپنی تمناؤں کے لیے. whilst falsely playing the roles of decency and righteousness in society and religion, جبکہ وہ لوگوں کو یہ ظاہر کر رہے تھے جھوٹے, یعنی جھوٹ بول کر ایک کریکٹر playing the roles of decency, کہ وہ ایک ایسا ایک بڑے عمدہ جینٹلمین بننے کا اور ایک بڑے نیک اور پارسا اور بڑے متقی بننے کا وہ سوسائٹی کے اندر اور مذہب کے اندر یہ رول ادا کر رہے تھے, جبکہ انہوں نے ایک بے یار و مددگار اور مجبور لڑکی کو تباہ کر دیا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. یہ وہ اس نے بولا ہے. اب وہ آگے جملہ بولتی ہے اردو میں, قرآن صرف ندا کے لیے نہیں نازل ہوا تھا خلیفہ صاحب. آپ جو مجھے جو کہتے ہیں آفرین ہے, you are asking a victimized girl to wake up and face the depravity of this world. آپ خلیفہ صاحب ایک مظلوم اور ایک زدو کوب کی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں کہ اٹھو اور اس دنیا کی جو گندگی ہے اور دنیا کی جو ظلمتیں ہیں ان کو دوبارہ فیس کرو اور دوبارہ وہاں چلی جاؤ, enter back into its cruelty as it is, اور اس کے ظلم میں اسی طریقے سے داخل ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھی. حضور آپ یہ بات کر رہے ہیں, بٹ حضور a bad reality can be changed into a good one. مگر حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ صاحب آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلح موعود ہیں, ہم جناب مسلح ہیں, مسلحین کی جماعت ہیں, تو آپ تو اس حقیقت کو بدل سکتے تھے عدل کا فیصلہ کر کے. a reality can be changed, a bad reality can be changed into a good one. آپ تو بااختیار تھے. I am well. اب وہ شیخ صاحب اس ڈنکے کی چوٹ پہ, اسی لیے میں نے کہا یہ جو آخری 3 لائنز ہیں نا ناظرین, یہ ہمارے اگلے پروگرام جو پیج ہے اس کو متعین کریں گی, کیونکہ اس نے پھر بہترین طریقے سے قرآنک استدلالات کیے ہیں, وہ آپ کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں دکھائیں گے, مگر یہ 3 لائن سنتے جائیے گا تاکہ آپ کو لنک پتہ چل سکے. وہ کہتی ہے I am well within my rights to raise a voice for myself. وہ کہتی ہے میں بہترین حالت کے اندر ہوں, میں بہترین طریقے سے جانتی ہوں اور میں اپنے حقوق کو بہترین طریقے سے جانتی ہوں کہ میں اپنی آواز اپنے لیے اٹھا سکوں اپنے دفاع کے لیے. both law and religion give me that right. اور مذہب ہو یا قانون, ریاستی قانون, وہ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں, وہ مجھے یہ حق دیتے ہیں. because no judicial court in the world prohibits me from this and above all prohibits me from this. وہ کہتی ہے کہ کوئی دنیاوی عدالت
کوئی دنیا کی عدالت مجھے منع نہیں کرتی, مجھ پر قدغن نہیں لگاتی کہ میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں اور میں ان کا مطالبہ کروں. اینڈ ابو آل, اس سب سے اوپر, اللہ grants me this right and commands me to do so, اور اس سب سے اوپر اللہ مجھے بحیثیت مظلوم اور مجبور کے مجھے یہ حق دیتا ہے اور مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں اپنی آواز اٹھاؤں. اور یہ استدلال اس نے کہاں سے لیا ناظرین, یہ آپ کو اگلی قسط کے اندر پتا چلے گا. نو ڈاؤٹ. اللہ 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 اللہ